انسان کے ذہن میں جو شاندار صلاحیت ہے اسے نیگوسیشن کہتے ہیں، کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ حادثہ ہوتا ہے، میرے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے، ہمیں بہت صدمہ لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلیں یہ تو ہو گیا ہے نا، یہ نہیں ہوا تو یہ تو ہو گیا ہے نا، تو ہم ایک سودے بازی سی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن بناتے ہیں۔ انسان مطمئن ہوتا نہیں، وہ اپنے آپ کو مطمئن بناتا ہے۔ جب یہ دوائیاں تھی ہی نہیں تو بہت برے حالات تھے۔ اگر آپ ہسٹری آف مینٹل النس پڑھیں، ہسٹری آف ایڈکشن پڑھیں، یا جو علاج 100 سال پہلے ہوتے تھے یا 200 سال پہلے ہوتے تھے، یہ علاج بھی ہوتا تھا دماغی امراض کا کہ سر کے اوپر وہ کٹس لگائے جاتے تھے، اس پہ پھر مرچیں بھی ڈالی جاتی تھی، شاید اس سے ذرا ذائقہ اچھا، مغز مسالہ اچھا بن جائے۔ تو یہ ساری چیزیں علاج کے نام پر ہی ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے، لیکن ایک سٹیج آتی ہے جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت امپروو ہوتے ہیں، پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے کم کر دیں، یہ ہو رہا ہے کم کر دیں، ساتھ آپ کے گھر والے بھی زور لگانا شروع کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پھر آپ بار بار کہتے ہیں تو ہم دباؤ میں آ کے کہتے ہیں اچھا کم کر دیتے ہیں، اور یہاں سے مسائل کا پھر سے آغاز ہوتا ہے۔ تو جب یہ نئی دوائیاں آئیں جنہیں کارآمد دوائیاں کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری جو نئی دوائیاں دنیا میں آئیں جو کہ کارآمد ہیں، یہ پاکستان بننے کے بعد آئیں۔ یہ تقریباً این وہی وقت تھا جب 1947 میں پاکستان بن رہا تھا، تو دنیا میں ہر قسم کے علاجوں میں بہتری آ رہی تھی، ریولوشن آ رہا تھا۔ دنیا میں یہ جب بہترین دوائیاں آئیں جو کہ کارآمد دوائیاں تھیں، تو دنیا میں یہ بھی سوال اٹھا کہ لوگوں کی جو پرانی سوچ تھی کہ دوائی شروع کی جاتی ہے اور پھر دوائی بند کی جاتی ہے، اس سوچ نے تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے 1947 سے پہلے یا اس زمانے سے پہلے جو بھی دوائیں ہوتی تھیں انہیں شروع کیا جاتا تھا اور انہیں بند کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ دوائیاں وقتی آرام کی ہوتی تھی، درد کی دوائیاں ہوتی تھی موسٹلی، اور درد کی دوائیوں میں مشہور درد کی دوائی مورفین تھی، ایسپرین تھی، یا اس طرح کی چند اور دوائیں تھیں، تو ان کو درد ہوتی تھی تو کھا لیتے تھے، درد نہیں ہوتی تھی تو نہیں کھاتے تھے۔ جیسے آج بھی بروفین آپ جب چاہیں کھا لیں، جب چاہیں نہ کھائیں، لیکن بلڈ پریشر کی دوائی کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جب چاہیں کھائیں جب چاہیں نہ کھائیں۔ اینٹی سائیکوٹک آپ ایسے نہیں کر سکتے، اینٹی بایوٹک آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ اینٹی بایوٹکس بھی تبھی آئیں 1947 کے بعد۔ آپ کے جسم میں اتنی تیزی سے اچھی اور بری تبدیلیاں آتی جاتی رہیں گی کہ وہ دوائیاں بے اثر ہو جائیں گی، آپ کے جسم کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو 1970 میں امریکہ کے ڈاکٹرز کو انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ جب مریض آپ کا ضد کرے کہ میری دوائی کم کرو، میری دوائی بند کرو، تو آپ نے نہیں سننی یہ بات۔ لیکن ڈاکٹر بھی انسان ہے، کیونکہ جب کوئی بار بار کہتا ہے تو آپ سے نہ نہیں ہوتی، لیکن ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس کمزوری کا کوئی علاج کر لے، اور وہ اس کانسپریسی میں حصے دار نہ بنے۔ مریض نے اپنی وجہ سے دوائی اپنی مرضی سے بند کرنی ہے تو وہ کرتا ہے، تو آپ حصے دار نہیں ہوتے، لیکن جب وہ آپ مجبور کر کے منوا لیتا ہے تو آپ حصے دار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر روز ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ان کی فیملیز آتی ہیں جو کہ کوئی غلط کام کرنا چاہتی ہیں علاج کے نقطہ نظر سے، اور اس غلط کام میں ہمیں ملانا چاہتے ہیں ساتھ، اس غلط کام میں ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ جی اسی سوچے ہے کہ علاج نو ختم کر کے عمرہ کرن تے نہ لے جائیے اس نو، تو ہم کہتے ہیں آپ کی مرضی جیسا کرنا چاہیں، پر یہ ہے غلط۔ کہتے نہیں تہاڈی مرضی تو بغیر تے نہیں جانا، تہاڈی مرضی اسی وچ بنا لینی ہے، تانوں اسی وچ سازش دا حصہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، اسی تانوں نال ملا کے چھڈاں گے۔ فائنلی پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کہتے نہیں اسی تانوں ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو ہم کہتے نہیں ہم ناراض نہیں ہیں، ہمارا آپ کا ناراض ہونے کا یا راضی ہونے کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا آپ کا ایک اسپرچول رشتہ ہے جس میں ناراضگی، راضی، خوشی، غمی یہ موجود نہیں ہے۔
یہ ایک اسٹریٹ رشتہ ہے جس میں آپ آتے ہیں اور میوچولی ایک تکلیف کے خلاف کام کرتے ہیں. لیکن اب جو گھر والے ہوتے ہیں یا پیشنٹ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, ان کی بھی نفسیاتی ضرورت ہے کہ ہم ان کا ہلاشری دے دیں تھوڑی سی. ان کا دل کرتا ہے کہ نہیں, ہم نے جو ٹھان لیا ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. اور اخیر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, لیکن اخیر میں وہ اس بات پہ خود ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم ان کی اس کانسپریسی میں حصے دار نہیں بنتے کہ یہ کام نہیں کرنے کا, یہ نہ کیجئے, اور اس بات پہ ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں, سٹک کرتے ہیں, تو پھر وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو منا لیتے ہیں. جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو منا لیں. لیکن ایک ڈاکٹر کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اس نفسیاتی کمزوری پر قابو پائیں کہ جس میں نو کہنا مشکل ہے.